السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جب میں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد گیا تو مسجد میں لائٹ نہیں آ رہی تھی اور انورٹر خراب تھا، جس کی وجہ سے کوئی پنکھا نہیں چل رہا تھا۔ نماز پڑھانے کے لیے جب میں کھڑا ہوا تو ابھی ایک رکعت بھی پوری نہیں ہوئی تھی، پسینے میں تربتر، شرابور پسینے میں۔ اور یقین مانیے کہ میرے لیے اور دوسرے نمازیوں کے لیے 3 رکعت نماز پڑھنا بھاری ہو گیا۔ بھاری کا مطلب یہ کہ جیسے نارمل ہم لوگ پنکھے میں بڑے آسانی کے ساتھ 3 رکعت پڑھ لیتے ہیں، ویسے نہیں پڑھ پائے۔ اور جب میں نے سلام پھیرا تو سلام پھیرتے ہی کئی نمازی اٹھ کر تو ہوا کھانے کے لیے چلے گئے، کیونکہ اتنی شدید گرمی تھی کہ سب کے کپڑے تربتر ہو چکے تھے پسینے میں، ایسا لگ رہا تھا جیسے پانی ڈال دیا گیا ہو۔ میں نے دعا مانگی، دعا مانگنے کے بعد کچھ باتیں میں نے نمازیوں سے کہیں، وہی باتیں آج میں آپ لوگوں سے کہنے جا رہا ہوں۔ دل میں خیال آیا کہ یار دنیا کی گرمی اگر تھوڑی سی سخت ہو جائے تو ہم لوگ کیسے پریشان ہو جاتے ہیں۔ 5 منٹ بھی ہم اس دنیا کی گرمی برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ آپ سوچئے ذرا کہ کبھی گھر پہ جب لائٹ خراب ہو جاتی ہے یا انورٹر خراب ہو جاتا ہے اور 5-10 منٹ بھی اگر اے سی بند ہو جائے یا پنکھے بند ہو جائیں تو کیسے ہماری زندگی ہو جاتی ہے۔ 5 منٹ ہم سے برداشت نہیں ہوتے گرمی میں۔ تو پھر ذرا یہ بات سوچئے کہ آخرت کی گرمی اور آخرت کی سختی اور جہنم کی آگ کی گرمی اور جہنم کی آگ کی تپش ہم لوگوں سے کیسے برداشت ہوگی۔ یہ جو گرمی ہے نا، یہ تو بہت معمولی ہے آخرت کی آگ کے مقابلے اور آخرت کی گرمی کے مقابلے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن جو ہے نا، وہ سورج 1 منزل کے فاصلے پر آ جائے گا۔ سوچئے ذرا کہ اس وقت کتنی خطرناک گرمی ہوگی اور ہم وہ گرمی کیسے برداشت کریں گے۔ ذرا اے سی بند ہو جائے، ذرا پنکھا بند ہو جائے، ذرا انورٹر خراب ہو جائے، اور آج مسجدوں میں اگر 5-10 منٹ کے لیے لائٹ چلی جائے تو 5 منٹ نماز پڑھنا ہم لوگوں کے لیے کیسے بھاری ہو جاتی ہے۔ اور یہ مئی جون جولائی کی جو گرمی ہے، دھوپ میں 5 منٹ چلنے میں کیسی ہماری حالت ہو جاتی ہے۔ سوچئے ذرا، اور پھر یہ سوچئے کہ اس گرمی سے بچنے کے لیے ہم لوگ انورٹر بھی لگوا رہے ہیں، اے سی بھی لگوا رہے ہیں، کولر بھی لگوا رہے ہیں، بہت روپیہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن کیا آخرت کی دھوپ اور آخرت کی تپش اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہم نے کوئی انورٹر نیکیوں کا لگوایا ہوا ہے؟ کیا ہم نے اس آگ سے بچنے کی کوئی تیاری کی ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، کہ وہ آگ ایسی ہے جو دلوں تک پہنچتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذرا پنکھا اور اے سی اور کولر وغیرہ بند ہو جائیں تو گرمی کی وجہ سے گھبراہٹ ہو جاتی ہے، بے چینی ہو جاتی ہے، اتنی بے چینی ہو جاتی ہے کہ ہم کمرے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے جہنم کی آگ جو ہے نا، وہ ایسی ہے کہ دلوں تک اثر کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی فیکٹری ہو آگ کی یا کہیں آگ لگی ہو تو اس کے پاس سے نکلنے میں کیسی طبیعت ہو جاتی ہے۔ وہ آگ ایسی ہے جہنم کی، اللہ فرماتا ہے کہ وہ دلوں تک اثر کرتی ہے۔ اور جہنم کی جو آگ ہے وہ کالی ہو چکی ہے۔ یہ جو دنیا کی آگ ہے نا، یہ جہنم کے 70 حصے کیے گئے اور 70ویں حصے کو سمندر میں ڈبکی لگا کر ٹھنڈا کیا گیا۔ یہ دنیا کی آگ وہ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، تو اس وقت میں نے تمام نمازیوں سے بھی یہ کچھ باتیں کہی تھیں کہ میرے بھائیوں، آج ہم لوگ انورٹر لگواتے ہیں، کولر، اے سی وغیرہ لگواتے ہیں دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے، اور اگر لائٹ یا انورٹر یا پنکھے وغیرہ خراب ہو جائیں تو 5 منٹ ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ گرمی برداشت کر ہی نہیں سکتا انسان، گھبراہٹ ہو جاتی ہے، بے چینی ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہم نے کبھی اس بات کی فکر کی ہے کہ آخرت کی گرمی سے بچنے کے لیے کوئی نیکیوں کا انورٹر، کوئی نیکیوں کا اے سی، کوئی نیکیوں کا کولر ہم نے آخرت کے لیے تیار کر رکھا ہے؟ جہنم کی آگ سے بچنے کی کوئی ہم نے تیاری کر رکھی ہے؟ قیامت کے دن کی جو گرمی ہوگی، سورج بہت قریب آ جائے گا، اس سے بچنے کے لیے ہم نے کچھ کیا ہوا ہے؟ اگر کیا ہوا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور اگر اس دن کی گرمی سے بچنے کی ہم نے کوئی تیاری نہیں کی ہے تو سوچ لیجئے 5 منٹ دنیا کی گرمی آج ہم سے برداشت نہیں ہو پاتی ہے تو آخرت کی آگ اور جہنم کی گرمیوں کو ہم کیسے برداشت کریں گے۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔